معروف کالم نگار و سینئر صحافی جاوید چودھری نے اپنے کالم میں لکھا کہ وہ نائب قاصد تھا، پوسٹل سروس کے چیئرمین کے دفتر پر کام کرتا تھا۔ وہ صاحب کی فائلیں ڈی جی کے آفس لے کر جاتا تھا، فائلیں وہاں سے اکاؤنٹ برانچ جاتی تھیں اور پھر ان فائلوں کو واپس چیئرمین آفس لانا بھی اس کی ذمہ داری تھی۔ بندہ محمد بشیر کی ذمہ داریاں یہیں تک محدود نہیں تھیں، بلکہ گرمیوں میں صاحب کے آنے سے پہلے اے سی آن کرنا اور سردیوں میں ہیٹر چلا کر دفتر گرم کرنا، میز کی صفائی، ڈسٹ بن کلیئر کرنا، باتھ روم میں تولیہ، صابن، ٹیشو پیپر، ٹوتھ پیسٹ اور ماؤتھ واش رکھنا، صاحب کی گاڑی کا دروازہ کھولنا، ڈگی سے بریف کیس نکالنا، مہمانوں کا استقبال، چائے پانی کا بندوبست، ٹفن باکس کھول کر لنچ لگانا، برتن دھونا، صاحب کا کوٹ اتارنا، میٹنگ سے پہلے کوٹ پہنانا، صاحب کا بریف کیس گاڑی تک لانا، صاحب کے لیے دروازہ کھولنا، صاحب کے جانے کے بعد دفتر کو اپنی نگرانی میں لاک کرانا، بیگم صاحبہ کی فرمائشیں پوری کرنا، خانسامہ کو سبزی، ترکاری، گوشت اور اناج کی دکانوں تک لے کر جانا، درزی سے کپڑے لانا، بیگم صاحبہ کے جوتے تبدیل کرانا اور دھوبی کے ساتھ حساب کرنا بھی اس کے فرائض میں شامل تھا۔ لیکن ان تمام فرائض کی ادائیگی کے بعد اسے صرف 8,000 روپے ملتے تھے۔ یہ 8,000 روپے اس کی کل متاع تھے۔ زندگی کے تمام تقاضے 8,000 روپے کے اس کمزور سے ستون پر کھڑے تھے اور یہ ستون روز دائیں بائیں لرزتا کانپتا تھا۔ وہ نسلوں سے غریب تھا، والد بھی نائب قاصد تھا اور وہ فوت ہونے سے پہلے اسے بھی نائب قاصد بھرتی کر گیا تھا۔ تعلیم انڈر میٹرک تھی اور یہ تعلیم بھی اس نے ٹھنڈی ننگی زمین پر بیٹھ کے حاصل کی تھی۔ بہنیں شادی شدہ تھیں مگر وہ بھی عسرتناک زندگی گزار رہی تھی۔ ایک بڑا بھائی تھا، وہ غربت کی وجہ سے بھاگ گیا۔ وہ آخری بار کراچی میں دیکھا گیا تھا، اس کے بعد اس کی کوئی خبر نہیں ملی۔ چیئرمین صاحب کی مہربانی سے والد کا سرکاری کوارٹر اس کے نام منتقل ہو گیا۔ یہ بوسیدہ بدبودار کوارٹر اس کی کل کائنات تھا، لیکن ٹھہریے، کوارٹر کے علاوہ بھی اس کی ایک کائنات تھی۔ یہ کائنات بوڑھی بیمار والدہ تھی۔ بندہ محمد بشیر نے بچپن میں مولوی صاحب سے سن لیا، ماں کی خدمت کرنے والا دنیا اور آخرت دونوں میں سرفراز ہوتا ہے۔ یہ نکتہ بیج بن کر اس کے دماغ کی زرخیز مٹی میں گرا اور وہ بیج وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تناور درخت بن گیا۔ ماں اس کی واحد پناہ گاہ تھی اور وہ ماں کا تنہا سہارا تھا۔ وہ دن کے وقت چیئرمین صاحب کی چاکری کرتا تھا اور صبح شام رات والدہ کی خدمت، یہ اس کی کل زندگی تھی۔ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ بندہ محمد بشیر نے شادی نہیں کی۔ کیوں؟ یہ وجہ بھی اس کی زندگی کی طرح دلچسپ تھی۔ بندہ محمد بشیر کی والدہ حج کرنا چاہتی تھی، یہ والدہ کی زندگی کی واحد خواہش تھی۔ بندہ محمد بشیر جب ماں کی گود میں تھا تو ماں اسے تھپتھپاتی تھی، ہلاتی تھی، لوریاں دیتی تھی اور ساتھ ساتھ کہتی جاتی تھی، میرا محمد بشیر مجھے حج کرائے گا، میرا محمد بشیر مجھے مکہ مدینہ لے کر جائے گا۔ بندہ محمد بشیر یہ فکرہ سن سن کر بڑا ہوا، چنانچہ اس نے ماں کے حج کو بھی اپنے فرائض کا حصہ بنا لیا تھا۔ وہ ماں کو ہر صورت حج کرانا چاہتا تھا۔ حج مہنگا تھا اور بندہ محمد بشیر کی آمدنی قلیل تھی۔ وہ اگر اس قلت میں شادی بھی کر لیتا تو ماں کا حج ناممکن ہو جاتا، چنانچہ اس نے ماں کے حج تک شادی نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ ہر ماہ اپنی قلیل آمدنی سے 1,500-2,000 روپے بچاتا تھا اور ماں کے حج فنڈ میں جمع کر دیتا تھا۔ یہ فنڈ چیونٹی کی طرح رینگتا رینگتا آگے بڑھ رہا تھا۔ ہم سٹوری کو یہاں روکتے ہیں اور آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ لوگ محمد بشیر کو بندہ محمد بشیر کیوں کہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے محمد بشیر کو عاجزی اور انکساری کی نعمت سے نواز رکھا تھا۔ وہ جس کو بھی اپنا تعارف کراتا ذرا سا جھکتا اور سینے پر ہاتھ رکھ کر کہتا، بندے کا نام محمد بشیر۔ سننے والوں کو ہنسی آ جاتی۔ لوگوں نے آہستہ آہستہ اس کا نام ہی بندہ محمد بشیر رکھ دیا۔ وہ اس ٹائٹل پر خوش تھا۔ وہ درخواستوں میں خود اپنا نام بندہ محمد بشیر لکھ دیتا اور یوں وہ سچ مچ بندہ محمد بشیر بن گیا۔ ہم واپس ماں کے حج کی طرف آتے ہیں۔ بندہ محمد بشیر نے بہرحال 2005 میں حج کے پیسے جمع کر لیے۔ وہ درخواست جمع کرانے گیا تو پتہ چلا ماں محرم کے بغیر حج نہیں کر سکتی۔ یہ نئی افداد تھی۔ وہ بڑی مشکل سے 10 سال میں ایک حج کے پیسے جمع کر پایا تھا۔ وہ اب اپنے لیے کہاں سے پیسے لاتا؟ وہ ہمت ہار گیا اور پریشانی کے عالم میں گلیوں میں پھرنے لگا۔ اس دوران ایک اور واقعہ پیش آ گیا۔ محمد نعیم ساتھی نائب قاصد تھا۔ نعیم کا بیٹا پتنگ اڑاتا ہوا چھت سے گر گیا۔ بچہ شدید زخمی تھا۔ نعیم کو آپریشن کے لیے 2 لاکھ روپے چاہیے تھے۔ اس نے دوڑ بھاگ کر کے 1 لاکھ روپیہ جمع کر لیا۔ 1 لاکھ روپے کی کمی تھی۔ نعیم مجبوری کے عالم میں بندہ محمد بشیر کے پاس آ گیا۔ محمد بشیر عجیب مخمصے کا شکار ہو گیا۔ وہ حج کی دوسری درخواست کے لیے خود قرض تلاش کر رہا تھا، جبکہ محمد نعیم اس سے ماں کی درخواست کے پیسے بھی مانگ رہا تھا۔ وہ نعیم کو انکار کرتا تو بچے کے بچنے کے امکانات
کم ہو جاتے اور وہ اگر حج کے پیسے نعیم کو دے دیتا تو ماں بیمار تھی، وہ حج کے بغیر دنیا سے ہی رخصت ہو جاتی۔ محمد بشیر بری طرح پھنس گیا، نعیم کے پاس وقت کم تھا، وہ محمد بشیر کے قدموں میں جھک گیا، اور یہ وہ لمحہ تھا جس میں بشیر نے اپنی زندگی کا مشکل ترین فیصلہ کیا۔ وہ گھر گیا، الماری سے رقم نکالی، نعیم کے حوالے کر دی اور اس کے بعد سیدھا مسجد گیا، 2 رکعت نماز نفل پڑھی اور اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا مانگی، یا باری تعالیٰ میری کوشش میں کوئی کمی نہیں تھی، شاید آپ ہی کو منظور نہیں تھا، آپ اب میری ماں کو صبر دے دیں، آپ اسے حوصلہ دے دیں۔ یہ دعا کم اور دوا زیادہ تھی۔ وہ اطمینان قلب کی دولت سمیٹ کر گھر واپس آیا اور گہری نیند سو گیا۔ بندہ محمد بشیر کا اگلا دن حیران کن تھا۔ محکمے نے 2 سٹاف ممبرز کو سرکاری اخراجات پر حج پر بھجوانے کا فیصلہ کیا۔ قرآن اندازی ہوئی تو بندہ محمد بشیر اور محمد نعیم کے نام نکل آئے۔ محمد نعیم کو اسپتال میں اطلاع دی گئی، وہ سیدھا دفتر آیا، چیئرمین سے ملاقات کی اور محمد بشیر کی زندگی 10 سال تک ماں کے حج کے لیے رقم جمع کرنے اور پھر یہ رقم زخمی بچے کے آپریشن کے لیے دینے تک ساری داستان انہوں نے سنا دی۔ چیئرمین کے ماتھے پر بہت پسینہ آ گیا۔ محمد نعیم نے چیئرمین سے عرض کیا کہ میری درخواست ہے کہ آپ میری جگہ محمد بشیر کی والدہ کو حج پر بھجوا دیں، میں جوان آدمی ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ مزید موقع دے دے گا۔ چیئرمین کے پاس انکار کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ نعیم نے درخواست دی، چیئرمین نے منظور کر لی اور یوں بندہ محمد بشیر اپنی والدہ کو ساتھ لے کر حج پر روانہ ہو گیا۔ محمد بشیر حج کے دوران اپنی ماں کی جی جان سے خدمت کرتا تھا۔ یہ خدمت دیکھ کر ایک ساتھی خاندان متاثر ہوا اور حج کے دوران ہی اسے اپنی بیٹی کا رشتہ دے دیا۔ وہ اور اس کی والدہ واپس آئے، چند ماہ بعد شادی ہوئی۔ سسر نے بیٹی کو جہیز میں 10 مرلے کا چھوٹا سا مکان دے دیا۔ یہ لوگ نئے گھر میں شفٹ ہو گئے۔ لڑکی پڑھی لکھی اور سمجھدار تھی، اس نے گھر میں 10 سلائی مشینیں رکھیں، محلے کی لڑکیاں اکٹھی کی اور ایک بوتیک بنا لیا۔ بوتیک کامیاب ہو گیا۔ آج 10 برس بعد بندہ محمد بشیر ملک محمد بشیر بن چکا ہے۔ یہ ہر سال 10 ضرورت مندوں کو حج کراتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہے۔ یہ اپنی کامیابی کو کامیابی نہیں، حج اکبر کہتا ہے۔ یہ ایک ایسا حج جس کا دروازہ محمد نعیم کے زخمی بیٹے کے زخمی سر میں تھا اور محمد بشیر اس پھٹے ہوئے کھلے سر سے ہوتا ہوا خانہ کعبہ پہنچا تھا۔ دی بیسٹ روڈ ٹو مکہ۔